میرے پاک پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحترام مفتیان اکرام بالخصوص قابل قدر حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد صاحب قبلہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أهل التقى واللقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. قادری املا رہے غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے
غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، آج آپ کے مائک کو نظر لگ گئی ہے، یہ آواز کھینچ رہا ہے، اس کو فری کیجیے جیسے آپ فری بیٹھے ہیں۔ ہاں، اس کو بھی فری کریں ایسے۔ حضرات گرامی وقار، ہم اس وقت دو پاکیزہ ذاتوں کے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک وہ ذات ہے جس کو زمانہ سرکار سیدنا سید محمد المعروف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے یاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری ذات بابرکات وہ ہے جس کو زمانہ وارث علوم اعلیٰ حضرت، یہ بھی صحیح بول رہا ہوں، وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم عاشق صادق مفتی دوراں محقق عصر مرشد گرامی وقار پیر طریقت رہبر راہ شریعت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ محفل پاک میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک محب نے مجھے ایک پوسٹ دکھائی، وہ غالباً آپ کے عرس کی ہی پوسٹ تھی، جس میں سرکار تاج الشریعہ کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ گیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اس کو ڈیلیٹ بھی کیا اور معافی بھی مانگی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہذا اس کے بعد بھی اگر کوئی تبصرہ کرتا ہے تو میں اس کو پاگل سے زیادہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتا۔ دراصل اہل سنت کا ایک مزاج ہے، ہم سرکار کے واسطے سے سرکار کی آل پر، سرکار کی امت پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں، لیکن براہ راست کسی کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا، علیہ السلام کہنا، دراصل یہ تشخص ہے، ایک پہچان ہے۔ یہ جو کلمات ہیں وہ ان ذاتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کو اللہ نے معصوم عن الخطا رکھا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلمہ ہے یہ محفوظ عن الخطا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے حسین علیہ السلام کو ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے۔ رافضی اس خیال سے بولتے ہیں کہ ان کے یہاں 12 امام، جو انہوں نے 12 امام جن کو مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں 12 ہی نہیں، سرکار کی نسل پاک میں جتنے آئے ہیں وہ سب ہمارے امام ہیں۔ تو وہ اس عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب معصوم عن الخطا ہیں، اس لیے تفریق کے طور پر ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا۔ ہم صحابہ سے لے کر حضرات اولیاء تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم استعمال کر سکتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور زیادہ امتیاز اس میں ہے کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم بولیں، حضرات اولیاء کے لیے علیہ الرحمت و رضوان بولیں، یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کا استعمال کریں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اگر کچھ غلط ہوگا تو اصلاح فرمائیں گے، ہے نا؟ بہرحال اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں پہ واویلے نہیں مچائے جاتے، اصلاح کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ مولا کریم نے ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ اب اپنے اپنے ہار کو چھوڑ دیجیے تاکہ میں بے ہار ہو جاؤں، اس کو چھوڑ دیجیے اور میری بات کو سنیے دھیان سے۔ آج انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر بیٹھ کر میں عظمت اولیاء پر گفتگو کروں گا، جس کی طرف آپ کے اس پوسٹر کے ذریعے اشارہ بھی ہے
اور کچھ احباب نے دو چند باتیں اور بھی کہی ہیں، اس کی بھی تکمیل کی کوشش کروں گا، اس پر تعمیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا بیداری کے ماحول میں نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جی لگا کے نبی آل نبی پر وہی درود پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کا نام ہے سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی، اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء، اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے 3000 بار سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، مگر جس نے ہندوستان میں اپنے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی کے شانہ بشانہ رہ کر، اور وہ بھی اتنی بڑی ذمہ داری مرشد نے دی تھی کہ خود تو تشریف لے گئے اجمیر اور اپنے مرید کو چھوڑ کر گئے ہندوستان کی راجدھانی میں۔ یہ اس وقت بھی راجدھانی تھی۔ اہل منبر کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے 2-4 باتیں عرض کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ بڑا چہرے پہ آپ کے جلال ہے مولانا صاحب، کیا بات ہے، جلال والی نظروں سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے جمال لائیے، اس لیے کہ میں 2 بزرگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ جلالی بھی تھے اور جمالی بھی تھے۔ ایک کے جلال اور جمال کو میں نے پڑھا ہے اور دوسرے کے جلال و جمال کو میں نے دیکھا ہے، تو یار وہی کیفیت ہونا چاہیے، جلال آنا چاہیے، مگر آپ کو کب؟ جب وہابی کا نکاح پڑھانے کا مسئلہ آئے تو جلال آنا چاہیے، بد عقیدہ کے رد کرنے کا مسئلہ آئے تو جلال آنا چاہیے، اور وہاں جلال میں کہنا چاہیے کہ ہمیں امامت کی فکر نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت کی فکر ہے۔ یہ جلال کے موقع ہیں، غور فرمائیے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 3000 بار درود پاک پڑھتے تھے۔ سرکار علیہ السلام کے اسی عاشق کی شادی ہو گئی، 3 دن تک آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، بھول گئے، مصروفیت تھی۔ تیسرے دن آپ کا ایک معتقد و محب تھا جس کا نام تھا رئیس، کتاب کا نام ہے جانشین غریب نواز، لکھنے والے ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم، ہمدرد یونیورسٹی میں اسلامیات شعبہ اسلامیات کے ہیڈ پروفیسر ہیں، اور یہ بھی حضور حافظ ملت کے دیار کے ہی پروردہ ہے۔ معتبر کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید سویا، رات کو جب آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے ایک گنبد ہے، اور اس گنبد کے اندر ایک بندہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، اپ کمنگ ہے، آؤٹ گوئنگ ہے، ان کمنگ ہے، آنا جانا لگا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے جو آ جا رہے ہیں؟ جواب ملا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اندر جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس گنبد کے نیچے مدینے کے تاجدار تشریف فرمایا ہے۔ یار سرکار کے نام پہ نہیں بولو گے تو کس کے نام پہ بولو گے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو پہلے عبداللہ ابن مسعود اس سے
नाम पूछते हैं, नाम पूछकर हुजूर की बारगाह में जाके सवाल करते हैं, हुजूर अगर इजाजत देते हैं तो मुलाकात होती है वरना नहीं होती। रईस ने सोचा इससे अच्छा क्या मौका है, सरकार करम पर करम फरमा रहे हैं। इसने कहा अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, हुजूर मेरा नाम ले लीजिए, मैं रईस हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, हुजूर से मुलाकात करना चाहता हूँ। आप गए, नाम पेश किया, सरकार का जुमला सुनिएगा। आज हमारा मिजाज ये होता है, एक दिन दुरूद पढ़ ले, दूसरे दिन तमन्ना लगाए बैठे हैं। हालांकि ये तमन्ना गलत नहीं है, सही है, मगर इतना कॉन्फिडेंस, दिन में गुनाह किए हैं, आंखों का इलाज नहीं किया, बेईमाना के गुनाहों से बचाया नहीं, कानों को गुनाहों से बचाया नहीं, अपनी आंखों को सही तौर पे रखा नहीं, लेकिन सोचते हैं आज रात दुरूद पढ़ लिया है तो हुजूर को दीदार करा देना चाहिए, हुजूर को अपना चेहरा अनवर दिखाना चाहिए। हमने कहा सुनो, एक जमाने से दुरूद पढ़ता था, मंजिल कहां तक पहुंच गई, गुंबद सामने है, मदीने के ताजदार बैठे हैं, सिर्फ जाना है, मुलाकात करना है। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला रईस से जाके कहना अभी तेरी आंखें हमें देखने के काबिल नहीं हुई है। इन आंखों से देखने के लिए बहरहाल आंखों का वजू बहुत जरूरी है, आंखों का वजू बहुत जरूरी है। और आंखों का वजू यह है कि जब चले तो नजरें झुकाकर चले, उठाकर नहीं। बात समझ गए? आंखों का वजू यह है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गुनाहों के आसार पैदा ना करें, यह आंखों का वजू है। किसी औरत की तरफ नजर उठाकर ना देखें, जो आपके लिए गैर महरम है उसकी तरफ तवज्जो ना करें, ये आंखों का इलाज, आंखों का वजू है। सरवरे कायनात ने फरमाया रईस से जाकर के कहना अभी तू देखने के काबिल नहीं हुआ है। और अगले जुमले पर हर आदमी की तवज्जो चाहूंगा। मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि चूंकि ये वाकया हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के पीर, उनके पीर कौन हो गए? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया यानी दादा पीर, और दादा पीर के बाद हजरत सरकार बाबा फरीद, ये हो गए परदादा पीर, और उसके आगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लकड़ दादा पीर बोलते हैं, फिर शकड़ दादा, और उसके आगे फिर मुझे नहीं आता। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, चूंकि दादा की बात है, मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद की बात है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। और यकीनन ये वाकया जो मैं इस वक्त सुना रहा हूं बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज में भी कबूल होगा, इसलिए कि जिसका सुना रहा हूं उसी का फैज ख्वाजा बंदा नवाज को मिला है, वास्ता दर वास्ता। अब तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने कहा रईस से जाकर के कहना कि मेरे कुतुबुद्दीन को एक पैगाम पहुंचा दे। लकीब इजलास, ये तो नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ ये नहीं है कि आप उधर देखें, आपने मुझे दावत दी और बिठा दिया, हम बारगाह मुफ्ती साहब किबला में अर्ज करते हैं, ये भी कैसी गुजारिश है। किसी ने कहा था एक दो घूंट शराबे लबे गुफ्तार सही, ना मिला आंख मगर हमसे जरा बात तो कर। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुतुबुद्दीन को जाकर रईस के जरिए यह पैगाम पहुंचा दो, मेरे कुतुबुद्दीन से कहे क्या बात है, तुझे 3 दिन हो गए तूने अपने नबी की बारगाह में दुरूद नहीं पढ़ा है। अगर सरकार सुनते नहीं है तो खबर पहुंचा कैसे रहे? बोल भाई, बोल तो सही। सरकार सुनते नहीं है तो खबर पहुंचा कैसे रहे? और मेरे सरकार ने तो इरशाद फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। फरमाया जब कोई मुझ पर सलाम भेजता है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इस हदीस की शरह में पूरी किताब लिख दी है। और इतना ही नहीं, आपने एक एतराज था उसके 17 जवाब भी दे दिए। बड़ी खामोश बैठे हैं आप लोग, क्या बात है? क्या बात, तबीयत के मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू नहीं हो रही है? अब भैया आपके मिजाज के मुताबिक हो या ना हो, मैं तो खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपको पसंद आ रही है, लेकिन आपकी खामोशी मुझे भा नहीं रही है ना? बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा।
حالانکہ بڑے توجہ سے سن رہے ہیں، برادری برادری کا ساتھ دیتی ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ ساتھ دے رہے ہے نا. غور کر رہے ہیں آپ میری بات پر. سرکار نے فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دے. لیکن اب یہاں یہی سوال ہوا کہ پھر حضور کی روح کے جسم سے الگ تھی تو پھر حیات مصطفیٰ کا عقیدہ کیسے لاؤ؟ کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا جواب ہمیں 3-4 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا. آپ نے اس میں فرمایا کہ یہاں پر قد محذوف ہے، مطلب ہے کیا بولتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا قد رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. اس کا ترجمہ آپ نے کیا کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ سلام پیش کرتا ہے تو میری روح پہلے سے تیار رہتی ہے اس کے سلام کو سننے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے ایک تڑپ عاشق کے اندر پیدا ہوگی، یار ہماری کوتاہی ہے، ہم سرکار پہ سلام نہیں پڑھتے، حضور تو ہمارے سلام کو سننے کے لیے ہمیشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ گیا نا. مثال کے طور پر حضرت مفتی سجاد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، یہی ہے نا. کوئی بات نہیں، کبھی مضاف سے بھی کام چلا لیا جاتا ہے نا. مضافلی کی ترکیب روز لانا ضروری تھوڑی ہے، کبھی مضاف سے بھی کام چلا دیتے ہیں. اور عرب میں جاؤ گے تو وہاں تو پھر صرف محمد ہی محمد بولتے ہیں سب کو. بہرحال خیر، حضرت والا تشریف فرمائے. میں نے کسی کے ذریعے یہ خبر بھجوائی کہ مفتی صاحب قبلہ کے پاس ایک کتاب ہے، وہ کتاب مجھے بھجوا دیں. جیسے ہی اس نے فون جو گیا اور جا کر کہا کہ ارے یار مفتی صاحب قبلہ نے آج کہا ہے، ہم تو پہلے سے ہی اس بات پہ متمنی ہیں اور اس بات کی کو پسند کرتے ہیں کہ وہ تو ہر مہینہ ہم سے کتاب لیتے رہیں، کتاب دیتے رہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا نا. میں اتنا سن کر کہوں گا یار یہ میری کوتاہی ہے کہ میں نے مفتی صاحب تک پیغام نہیں بھجوایا. مفتی صاحب تو پہلے سے تیار ہے، بلا تشبیہ و تمثیل سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیجو تو صحیح. میرے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. او میاں ذرا غور کرو، اگر ہمیں سلام مفتی صاحب کریں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ہم کہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، انہوں نے بھی دعا کی ہم نے بھی دعا کی، کوئی ذمہ داری اور گارنٹی نہیں کہ دعا قبول ہو جائے گی. لیکن قربان جا مدینے کے تاجدار پر، یہ تو وہ نبی ہے تو ادھر سے سلام کرتا ہے. نبی کہتے ہیں میں سلام کا جواب دیتا ہوں اور نبی کی طرف سے جواب آئے یہ دعا ہے امتی کے لیے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس نماز فجر کے بعد مرید گیا، جا کے سلام عرض کیا. اب ان جملوں کو سننا کیا لذت آئے گی آپ کو. کہا سرکار 3 دن سے آپ نے نبی پہ درود نہیں بھیجا ہے. خواجہ قطب نے سر سے لے کر پیر تک بار بار دیکھا. تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نبی کی بارگاہ میں رات میں درود پڑھتا ہوں؟ یہ تو میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے. اس نے کہا یہ اسی نے بتایا ہے جس کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. خواجہ قطب نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور کہا رئیس گواہ ہو جا، جب تک قطب الدین زندہ رہے گا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا. اب آپ کہیں گے آپ نے اس واقعے کو ذکر کیوں کیا؟ میں کہوں گا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز کے سو دراز تو درود پڑھتے ہی تھے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس مرشد کی جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 1 سال نہیں 6-7 سال تک، اور اس سے پہلے حضور قائد ملت بتاتے ہیں اور بھی حضرات بتاتے ہیں. اور اخیر وقت میں جب میرے مرشد کی زبان بظاہر قاصر ہو گئی تو میں نے دیکھا اپنے ساتھ میں بندہ موجود ہے. اس سے کہتے ہیں چلو دلائل الخیرات شریف پڑھو. وہ پڑھ رہے ہیں. سرکار تاج
ताजुश्शरिया सुन रहे हैं, मोहतरम मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, आप इधर देखिए, मेरी तरफ गौर करें। हुजूर ताजुश्शरिया को 7-8 साल तक मैंने देखा, नमाज असर पढ़ने के बाद दलाइलुल खैरात शरीफ का कभी हिज़्ब अव्वल पढ़ा जा रहा है, कभी हिज़्ब सानी पढ़ा जा रहा है, कभी पीर वाला हिज़्ब है, कभी मंगल वाला है। यानी इतने साल तक मैंने कभी अपने मुर्शिद को बगैर दुरूद के नहीं पाया, बल्कि दुरूद पढ़ते हुए देखा। और आप जानते हैं, जो सरकार पे दुरूद पढ़ा करता है, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी करे और वो भी दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़े, तो उसके खसाइस, उसकी खुसूसियात में से ये है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मनसब विलायत अता फरमा दिया करता है। और मेरे मुर्शिद को अल्लाह ने उसके जमाने का सिर्फ वली ही नहीं, बल्कि दर्जा कुतुबियत अता फरमाया था। शहजाद दावा कर रहा है, आप किताबों में जाके अलामात कुतुबियत पढ़िए, फिर मेरे मुर्शिद की जिंदगी को देखिए, तब पता चलेगा महज वली ही नहीं, कुतुबियत का मनसब अल्लाह ने जिस जात को अता किया है, उसी को जमाना ताजुश्शरिया अख्तर रजा खान कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बंदा नवाज येसु दराज, उर्से ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हो सकता है ले इल्म से कोई सवाल करे, मौलाना कुतुब तो गौस होता है, गौस तो गौसे आजम है, समझ गए? तो भैया सिर्फ गौस का मनसब एक ही जात के लिए नहीं है, और भी गौस बनाए जाते हैं, वो उनके नाइब होते हैं। ववल्लानी अलल अख्ताबी जमा, इस शेर का क्या मतलब? मुझे अल्लाह ने गौसों का सरदार बनाया। आपको ये तो नहीं कह सकता ख्वाजा हसन हजरत सरकार इमाम हसन और उससे आगे जो है हजरत इमाम हुसैन, वो भी मनसब गौसियत पर थे, तो उनके एतबार से कहा जा रहा है, ये बेवकूफ़ी है, उनसे बड़ा मकाम नहीं है। सैयदी गौसे पाक को जब से उनका ज़माना चल रहा है, इमाम मेहदी तक जितने हिंदुस्तान और दुनिया में गौस बनाए जाएंगे, सारे गौसों का सरदार अल्लाह ने अब्दुल कादिर जीलानी को बनाया। अरे समझ में आया? बात समझे कि नहीं समझे? और आला हजरत से पूछा गया, क्या हर दौर में कोई गौस होता है? आपने फरमाया, बगैर गौस के दुनिया कायम ही नहीं रह सकती। बात समझ गए आप? हाँ। और दोनों जातें बड़ी बाबरकत है, अल्लाह ने दोनों को मनसब विलायत अता फरमाया है। हजरत सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, उनकी मोहब्बत में भी आप आए हैं, सरकार ताजुश्शरिया की मोहब्बत में भी आए हैं। मैसूर के सुन्नी मुसलमानों, आज में गुफ्तगू का उन्वान और गुफ्तगू का अंदाज कुछ अलग है। पिछली तकरीरें आपने मेरी सुनी थी, लेकिन आज मैं सिर्फ विलायत की अहमियत पर और विलायत शान विलायत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। गौर फरमाइएगा, आखिर किस चीज़ ने लाके आपको मैसूर की इस जाम मस्जिद आदम में लाके जमा कर दिया है? बहुत सारे लोग ऐसे, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ 11 बजे के बाद लोग फिर रुकते नहीं है। कोई कहता है मुझे शुगर हो गई है, उसकी दवाई खाना है। हालांकि इनमें से वही हजरात जिनको शुगर की बीमारी है, वो 11 बजे के नहीं 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं। लेकिन खैर, इन कामों के लिए इतने बहाने और हीले ना निकाला करें। अरे रमजान में 10-12 घंटे तक आप कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी शुगर की बीमारी बढ़ती नहीं है, इसलिए कि आपको रोजे की हालत में अल्लाह की जात पे भरोसा होता है। इसी तरह जलसे में आए, अल्लाह की जात पे भरोसा करें। 1-1.5 घंटा अगर बढ़ भी जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए कि आप लगे ही उस जात की के काम में है जिसने आपको अपने वलियों की मोहब्बत अता फरमाई है, जिसने आपको पैदा किया है, जो हमारा खालिक व मालिक है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, किसकी मोहब्बत में आए हो? आप कहेंगे ख्वाजा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की, ताजुश्शरिया की। हमने कहा ये मोहब्बत क्यों पैदा हो गई? तो आइए हरम इब्ने हय्यान से पूछते हैं। वो फरमाते हैं, मा अक़बलल अब्दु बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि इबादिहिल मुमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम। फरमाया, जब कोई बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह से जुड़ जाता है, अल्लाह ईमान वालों का दिल उसकी तरफ माइल कर दिया करता है, यहां तक कि उनके दिलों में उस वली की मोहब्बत पैदा फरमा देता। समझ में आई बात आपके? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बाहर वाले भी सुन रहे हैं? हाँ? गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए लोग बाहर जाके बैठ गए हैं।
اسی لیے تو بیٹھے ہیں باہر جا کے, گرمی بہت پڑ رہی. ہم ہمارے یہاں دیہات میں کہتے ہیں ہمارا سنجا پاک نہیں ہے. سنجے کا مطلب ہوتا ہے طہارت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب طاہر و پاک لوگ بیٹھے ہوئے ہاں, اس لیے ایسا نقشہ نہ بنائیے. اگر توفیق مل جائے تو اندر آ جائیے, ورنہ آپ کی مرضی, آپ جہاں چاہے روڈ پہ بیٹھیں گے وہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے, وہاں بھی سن سکتے ہیں. اندر آ جائیں, جو باہر کونے میں بیٹھے ہیں آپ سے مخاطب ہیں, اندر آ جائیے, جگہ ہے. چلیے جو آئے تشریف گا لائیں. آئے گا, اللہ جیسے توفیق دے گا وہ اٹھ کے چلا آئے گا. ویسے تو سننے کی توفیق تو ملی ہوئی ہے. بہرحال توجہ ہے آپ کی, آگے بڑھوں. یہ محبت کب پیدا کی گئی ہے بھائی آپ بتائیے؟ عرس کا جو تصور ہے وہ بریلوی سنی بریلویوں کے علاوہ کہیں اور ہے؟ بولو بولو یار. دیوبندی کرتا ہے, اس کے یہاں کوئی عرس نہیں ہوتا ہے. وہابی کے یہاں کوئی عرس نہیں ہوتا. تمہارے یہاں عرس کیوں ہوتے ہیں؟ اور عرسوں پہ اتنا خرچ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب کسی کے راز سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری سنی برادری میں وہ پگلا جاتا ہے, اور پگلا کر کے وہ عرسوں کا ہی رد شروع کر دیتا ہے. ایسے بھی پائے جاتے ہیں, اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, یار دیکھو یہ بات حق کہہ رہا ہے. میں نے کہا حق نہیں کہہ رہا ہے, وہ ولیوں کی بارگاہ سے تجھے دور کر رہا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم بریلوی سنی ہی جاتے ہیں اور ان کا عرس بھی ہم ہی مناتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارواح جنود مجلدہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ذرا غور کرنا اس حدیث کے ایک ایک پوائنٹ کو ذہن میں بسا لینا. میرے سرکار فرماتے ہیں یہ روح عالم ارواح میں ایسی ہی جمع تھی جیسے چھاونی میں فوجی جمع ہوتے ہیں. اور فرمایا سنو, فما تعارف منها ائتلف, جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا. کیا وجہ تھی؟ میں ممبر پہ آیا, میں نے سلام کیا اور ایک خاص نام لیا, حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد الرحمان صاحب قبلہ. میں نے ان کا نام اس لیے لے لیا کہ میں ان کو جانتا تھا, ان کے چہرے سے شناخت ہو گئی تھی, پہچان ہو گئی تھی بلا تشبیہ و تمثیل. ہمارے محترم ادھر بیٹھے ہیں, بڑے غور فرما, ادھر تھوڑا چہرہ کر لیجیے, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ ادھر توجہ کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, آپ کی جو کیفیت اور صحت ہے اللہ نے چاہا, اگر کوئی بدعقیدہ آ گیا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف گر جائیے گا, خود ہی تباہ ہو جائے گا, اور اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. سرکار فرماتی المومن القوی خیر من المومن الضعیف, طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہوا کرتا ہے. اب بھائی دیکھو, صحت کے اعتبار سے سبحان اللہ بولنا ہے, جو جس لائق ہے اسی لائق بولے. میرے جملوں کو طنز نہ کہیے گا, محبت میں بولنا. یہ میرے اپنے ہیں سب, اور اپنوں سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے, اس لیے کچھ باتیں ادھر بھی کر لیتا ہوں, ہے نا. ہاں, ورنہ سارے علماء قابل قدر ہیں, لائق تعظیم ہیں. ان کی عظمت, ان کا وقار ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیے گا. اخذوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسہ فتالی. کبھی کسی موقع پہ آؤں گا تو صرف عظمت علماء پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. پوری کتاب میرے امام نے لکھی ہے, مقال عرفاء باعزاز شرع و علماء. اس میں اتنے دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں, ان دلائل کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں. اور دوسرا پہلو بھی بتاؤں گا کہ علماء میں اگر علم کا وقار اور وراثت کا پاس و لحاظ نہ ہو تو پھر کس قدر نقصانات ہیں. حضرت علی نے فرمایا تھا, قسم ظہری اسنان عالم متحتک و جاہل متنسک. حضرت مولا کائنات نے کہا تھا, دو لوگوں نے میری کمر توڑ کے رکھی ہے. ایک تو وہ جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے مگر صوفی بنا گھوم رہا ہے. جاہل صوفی, جاہل نمازی, جاہل عبادت گزار, جس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں پیر کی کتنی انگلیاں لگیں گی, کپڑا کتنا ناپاک ہو جائے تو نماز پڑھنا جائز نہیں. فرمایا ایسے جاہل قسم کے صوفی نماز پڑھنے والے عبادت گزار نے میری کمر توڑی ہے, اور ایک ایسے عالم نے کمر توڑی ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. دونوں کے بعد بہرحال ذرا توجہ فرمائیے گا. میں عرض کیا کر رہا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتی ہے میرے سرکار, ارواح جنود مجلدہ
فرمایا عالم ارواح میں جب آپ بھی نہیں آئے تھے, ہمارے باپ حضرت آدم بھی نہیں آئے تھے, اللہ نے روحوں کو پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا. روحوں کی دنیا میں سب کی روحیں الگ الگ تھی. فوجی ہوتے ہیں نا, ایک کا کوارٹر ادھر, ایک کا کوارٹر ادھر, ایک کا کوارٹر ادھر, اسی طریقے سے ہماری روحیں جمع تھی. یہاں نبیوں کی روحیں ہے, یہاں حضرات اولیاء کی روحیں ہیں, یہاں صحابہ, یہاں ایمان والوں کی ہے, یہاں کافروں کی ہے, یہاں منافقین کی ہے, یہاں گمراہ بدین لوگوں کی ہے. اب اگلے جملے پہ غور کرنا, کیا وجہ ہے؟ ممبر پہ آیا حضرت مولانا سجاد صاحب قبلہ کو پہچان لیا, کیونکہ پہلے پہچان ہو چکی تھی, جان پہچان تھی, تعارف تھا, ایکشن تھا, اس لیے پہچان لیا. اب سرکار کے جملے پہ غور کریں, حضور نے فرمایا فما تعارف منها ائتلف, جن روحوں کا ایک دوسرے سے تعلق, جان پہچان, پریچے, انٹروڈکشن, جان پہچان ہو گئی, فرمایا ائتلفا, اسی وقت سے اللہ نے ان روحوں میں محبت اور اتفاق پیدا فرما دیا تھا. یار سبحان اللہ بولو, تبھی تو سمجھ میں آئے گی بات. آقا علیہ السلام کے جملے پہ غور کرو, جب یہ روح انسان درمیان اختلاف نہیں, محبت پیدا کر دی گئی, نتیجہ نکل کے آ گیا. چھٹی شریف میں اجمیر وہی جاتے ہیں جن کی روح نے خواجہ کی روح کو پہچان لیا تھا. صابر پاک کے در پہ وہی جاتے ہیں. ٹیپو سلطان کے یہاں حاضری بنا ہے, جہاں پہچان ہوتی ہے. ہماری پہچان کل بھی تھی, آج بھی ہے, اور یہ پہچان قیامت میں کیسے کام آئے گی؟ قرآن کہتا ہے یوم کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. ہمارا امام عبد القادر جیلانی ہوگا, امام اعظم ہوگا, امام احمد رضا خان ہوگا, خواجہ بندہ نواز ہوگا, تاج الشریعہ ہوگا. اس لیے بدعقیدہ لوگوں, تمہیں اشرف علی مبارک ہو, ہمیں امام احمد رضا خان مبارک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. مذہب حق, مذہب اہل سنت, مذہب اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی خریا خریا, علم کا ساگر, علم کا دریا, کون بنا مہمان کعبہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ, نعرہ رسالت. توجہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا, اللہ والوں کے مزارات کو اللہ نے برکتوں کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. ایک دن میں سوچنے لگا کہ حضرات اولیاء کے مزارات دیکھو. میں گیا تھا گجرات کی سرزمین پر, حضرت شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سید صاحب, کیا نام ہے ان کا؟ ہاں, حضرت شیخ صالح شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے 170 سال پہلے, یعنی تقریباً 2 صدی پہلے ہی اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے یہ کہا تھا, علم غیب پر کچھ گفتگو چل رہی تھی, فرمایا ٹھیک اتنے سال کے بعد بریلی میں مولانا احمد رضا خان پیدا ہوں گے جو علم غیب پر زبردست کام کریں. بات سمجھ گئے آپ؟ میں وہاں گیا تقریر کرنے کے لیے, علامہ محمود جان صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت کے عرس کی تقریب تھی. کسی نے بتایا کہ یہاں وہی بزرگ موجود ہیں. میں نے کہا میں بھی حاضری دے لوں. بتایا سرکار مفتی اعظم بھی آتے تھے, اور سرکار مفتی اعظم کے دور میں کار کا سفر نہیں تھا, بلکہ وہی ڈلپ جو چلتا تھا, یعنی جس میں جانور باندھ کے چلتے ہیں, وہاں بیل گاڑی جس کو کہتے ہیں, بیل گاڑی میں آپ سفر کر کے گئے وہاں, راستہ دیکھا. میں نے کہا آج سے 40 سال پہلے حضرت آئے ہوں گے تو کیسا ماحول ہوگا. خیر میری کار گئی ٹیڑھی بیڑھی اونچی نیچی ہوتی ہوئی نشیب و فراز کے ساتھ. بہت دیر کے بعد ایک چھوٹا سا قبرستان آیا, اور قبرستان کے بعد میں ایک چھوٹی سی میں نے ایک کوٹری دیکھی. قبر شریف وہاں موجود ہے, اوپر سے خالی چھت پڑی ہے اور کوئی بند بھی نہیں, ہلکی سی ایک دیواریں چھوٹی چھوٹی بنی ہے. حاضری دی, کہا یہی حضرت شیخ صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی. اور بھی بہت سارے مقامات پہ حاضری دی. الحمدللہ رب العالمین. ایک عادت ہے بچپن ہی سے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کی. ایک پیر صاحب مجھ سے کہنے لگے, دوران سفر ہم دونوں موجود تھے, لکھنؤ سے جا رہے تھے, میں نے سب راز بتائے اللہ والوں کی بارگاہ میں کیسے حاضری دینا چاہیے کیا. بولے آج سمجھ میں آیا کہ آپ اتنی حاضری دیتے کیوں ہیں. میں نے کہا جہاں سے ٹکڑے ملتے ہیں وہاں بندہ جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟
میں نے اتنا غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کسی کا مزار پہاڑ پہ ہے، کسی کا مزار سمندر میں، کسی کا دریا میں، کسی کا یہاں، کسی کا وہاں، آخر اللہ والوں کا مدفن اللہ نے یہاں کیوں رکھا؟ آپ جانتے ہیں جہاں انتقال کے بعد دفن ہونے والا ہوتا ہے وہیں سے مٹی لی جاتی ہے رحم مادر میں، باپ کے نطفے سے اسی کو گوندا جاتا ہے، یہی تو کیفیت آپ نے سنی ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی یہاں آرام فرما، کوئی یہاں آرام فرما۔ غور کرنے کے بعد مجھے قرآن کے 13ویں پاری کی ایک آیت یاد آئی۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے زمین میں بڑی بڑی میخیں لگا دیے، پہاڑ لگا دیے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے اللہ نے زمین پیدا کی تھی پانی کے اوپر۔ آپ گھر جائیے گا اور برتن میں پانی لیجیے اور اتنا بڑا آپ تنکا لیجیے گا، کسی بھی چیز کا تنکا یا کاغذ لے، اس کے بعد کاغذ کو آپ ڈال دے پانی کے اوپر، وہ اوپر رہے گا۔ آپ کٹورا اور برتن ہلائیے، پانی ہلے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی ہلے گی۔ یہی کیفیت تھی کہ پانی کے اوپر زمین تھی، یہ زمین حرکت میں آ رہی تھی، ہل سکتی تھی، اور یہ ہلتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ اس لیے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کے اندر بڑی بڑی میخیں یعنی پہاڑ لگا دیے ہیں، اور ان پہاڑوں کی جڑیں تحت الثری تک جاتی ہیں۔ اس طریقے سے پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک دیا ہے۔ ہم نے کہا ایک بات پر ذرا غور کریں، اب مجھے جواب مل جاتا ہے۔ ہمیں جواب کیا ملا؟ پہلے حدیث سن لے پھر اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انی لأہم بأہل الارض عذابا فإذا نظرت إلی عماری بیوتی والمتحابین فیہ والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم۔ اللہ کہتا ہے میں دنیا والوں پہ عذاب بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے مولا آتا کیوں نہیں؟ ہمارا گھر ٹوٹتا کیوں نہیں؟ ہم پر تباہی آتی کیوں نہیں؟ ہم دنوں رات گناہ کرتے ہیں، تیرا عذاب ہم پہ اترتا کیوں نہیں؟ قوم بنی اسرائیل پہ تو فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ اے اللہ تو نے مینک کا عذاب بھیجا تھا، خون کا عذاب بھیجا تھا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا تھا، جو کا عذاب بھیجا تھا، طوفان ان پر آیا تھا، لیکن ہم پہ آتا کیوں نہیں ہے؟ ہماری بستیاں اجڑتی کیوں نہیں ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان پر پڑتی ہے جو صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں، اور ان پہ پڑتی ہے جو رات کے پچھلے پہر میں میری بارگاہ میں بخششیں مانگتے ہیں۔ رب کہتا ہے ان کے صدقے میں سب سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہوں۔ اب کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے زندگی بھر ایک عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ امام اعظم نے اپنے مدفن کی جگہ 40,000 بار قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ کون نہیں جانتا ہے خواجہ بندہ نواز اپنی زندگی کے وقت کو تقسیم کر لیا تھا؟ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، نماز اشراق ہے، اپنے مرشد کو وضو کرانا ہے، پہلے خود وضو کرنا ہے، نماز ظہر پڑھنا ہے، اب پیر و مرشد قیلولے کے لیے چلے جاتے، آپ وظائف چشتیہ پڑھتے۔ ہم نے کہا ان بزرگوں پر جب اللہ کی نظر پڑتی ہے اللہ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اب فائنل جملہ دے رہا ہوں، زمین کو تباہی سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھا ہے، اور ہم سب کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے مزاروں کو رکھ دیا ہے۔ ایک ولی کا مقام و مرتبہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ بولو بھائی بولو یار، حیرت میں کیوں پڑے ہو؟ یہ جواب کسی اور کا نہیں، کسی حضرت کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا ہے۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا اور اعلیٰ حضرت کے پاس در حقیقت ایک کتاب کا ریفرنس دے کر استفتاء کی شکل میں بھیجا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے انکار نہیں کیا۔ وقت ہو گیا نہ، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید وقت ہو گیا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں سگنل ہوتی ہیں اور کبھی کبھی بغیر سگنل کے سگنل مل جاتا ہے۔ اس سال عرس سرکار تاج الشریعہ میں تقریر کر رہا تھا تو ہمارے جامعہ کے جو استاد ہیں وہ الانصری کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا 15 منٹ گفتگو کرنا ہے، حالانکہ میں نے پہلے ہی کہا بھئی بات لمبی ہے تو کچھ وقت زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 15 منٹ کرنا ہے، دل میں تھا کہ 15 سے 20 کھنچ جائیں گے۔ اب اچانک 12 منٹ میری تقریر کو ہو گئے تو ان کا ہاتھ میرے پیر میں لگا۔
میں نے ان سے کہا بس 1-2 منٹ اور، ایسے کہہ کے میں نے تقریر 14 پہ ختم کر دی۔ بعد میں بیٹھا تو میں نے کہا یار بھائی، اب حضرت فرمانے لگے حضور قائد ملت کہ بھئی یہ والا پوائنٹ تھا، اس کو اٹھانا چاہیے تھا۔ اور میں نے کہا اٹھاتا تو جب اٹھنے دیتے، مجھے بٹھانے والے آدمی ہاتھ لگا رہا، ان سے پوچھا تو بولے ہاتھ لگایا نہیں تھا، دھوکے میں لگ گیا۔ میں نے کہا یار دھوکہ بھی بڑے عجیب و غریب وقت میں ہوا ہے نا؟ ہاں تو یہ دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا دھوکہ ہی ہوا ہے۔ ہاں اصل میں یہ سب ذہن میں میری باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، رب قدیر کا احسان ہے کہ اس نے مجھے حاضر جوابی والی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ رب کا احسان میں مانتا ہوں، یہ میرے مرشد کی کرم نوازی ہے۔ جب سے میرے مرشد نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا، اس کی برکتیں آج تک میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی وقت میں نے حضرت سے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور تنہائی تھی، حضور تاج الشریعہ کے علاوہ میرے علاوہ کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں۔ حضرت 9-10 بجے کے ٹائم تشریف لائے تھے۔ اب ہو سکتا ہے اس کو کوئی سنے تو کہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل میں آج کل معاملہ یہ ہے کہ سچائی کی باتوں کو پیش کرو تو جھوٹا بنانے والے بہت جلدی رہتے۔ خیر مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، کوئی اگر کہتا ہے تو کہنے دو، مجھے میرا کام ہو گیا، بس بات ختم ہے۔ اب زمانہ کیا کہہ رہا، مجھ سے کیا لینا دینا۔ حضرت سے میں نے عرض کیا، حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا، دم کیا، اور اس دم کی برکتیں ایسی ہیں کہ بے دم بھی دم والا ہو گیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آگے بڑھوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعد اس تفتی کی شکل میں ایک کتاب کا حوالہ، مثنوی معدن فیض، لکھنے والے علامہ حسن ابن قدوہ شاہ زمان الہآبادی، دونوں اپنے زمانے کے بزرگ ہیں۔ مثنوی شریف مولانا جلال الدین رومی کی ہے نا، اسی طرح فارسی زبان میں ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے معدن فیض۔ اس کتاب کے اندر اشعار کی شکل میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون نہیں جانتا ہے؟ ارے آپ جانتے ہیں نا تو محبت سے بولو تو صحیح، اتنا پاکیزہ ذات کا نام لے رہا ہو۔ اللہ اس پاکیزہ ذات کے صدقے ہماری بچیوں کو عطا فرما دے، ہماری ماں اور بہنوں کو عطا فرمائے۔ رابعہ بصریہ پیدل چلی ہے گھر سے، سفر کرتے کرتے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جیسے ہی آپ حدود حرم میں داخلہ لینے والی تھی، اچانک ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، ایام حیض شروع ہوئے، فکر میں لاحق ہو گئی اور سوچنے لگی اتنا لمبا سفر کر کے تیرے مقدس تیار کو دیکھنے آئی تھی، لیکن اب کیا کروں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، زمین پہ لیٹ جاتی ہے، ادھر آنکھ سو جاتی ہے، ادھر تقدیر جاگ جاتی ہے۔ اللہ خانہ کعبہ سے کہتا ہے اے کعبہ در و دیوار کو لے کر جا، میری رابعہ تو نہیں آئے گی، تو ہی میرے رابعہ کا جا کر کے طواف کر لے۔ سبحان اللہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ڈر لگا رہتا ہے مجھے، اس لیے میرا ایک مزاج ہے دفع دخل مقدر، جو اعتراض ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں پہلے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے صاحب یہ آپ واقعاتی گفتگو کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور خانہ کعبہ ہو جائے گا طواف کرنے کے لیے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا چلو میں فتوی کی زبان بھی بول دوں۔ صاحب بحر الرائق اپنی کتاب البحر الرائق میں ایک مسئلہ بتاتے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ الکعبۃ اذا رفعت عن مکانها لزیارت اصحاب الکرامہ فتجوز صلاة المتوجہین الى ارضها۔ سنیے گا ذرا دھیان سے، اللہ والا گیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے، مگر اس نے دیکھا یہاں تو کعبہ ہے ہی نہیں، نہ رکن شامی ہے، نہ رکن عراقی ہے، نہ رکن یمنی ہے، نہ یہاں پر حتیم کعبہ ہے، اور نہ ہی یہاں پر جو ہے وہ حجر اسود ہے، اور نہ ہی یہاں مقام ابراہیم سے قریب جو حصہ ہے رکن شامی وہ بھی نہیں ہے، اور یہاں دروازہ کعبہ بھی نہیں ہے۔ اب میں لباس پڑھوں تو کدھر پڑھوں؟ آپ یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور وہاں پر صرف طرف سے کام نہیں چلے گا، عین کعبہ کی نیت کرنا ہوگی، اس لیے کہ کعبہ سامنے ہے۔ اب ارادہ کریں گے کہ میں کعبے کو، کعبے کے عین اور کعبے کی عمارت جو ہے اسی کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، وہاں عین کعبہ کی نیت ضروری ہے، اور یہاں تو عین کعبہ ہے ہی نہیں۔ الکعبۃ اذا رفعت عن مکانها، کعبہ تو اٹھا لیا گیا ہے، کعبہ تو چلا گیا ہے۔ تو صاحب بحر الرائق نے
کہا اگر کسی ولی کو کعبہ اپنی زمین پر نظر نہ آئے اور نماز پڑھنا ہے تو مسئلہ بتایا کہ وہ کعبے کی زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتاب میں اس مسئلے کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے پیش آئی کہ صاحب بحر الرائق بھی جانتے تھے کبھی کبھی کعبہ اللہ والوں کے دیدار کے لیے چلا جاتا ہے۔ اچھا کعبہ افضل ہے کہ ولی؟ اب کیا ڈاؤٹ میں ہو یار؟ ولی افضل ہے؟ آپ بتائیے کیا کعبہ افضل ہے کہ ولی؟ آپ جو کہیں گے وہی مان لوں گا، ولی افضل ہے۔ یار کعبے کا طواف تو حضرت آدم نے کیا ہے، کعبے کا طواف تو خود مصطفیٰ نے کیا ہے، تو پھر کعبہ اور ادھر ولی، تو ولی کیسے افضل ہو جائے گا؟ اس کا جواب بھی دیا ہے، فرمایا اللہ والے گھر والے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں گھر والے گھر سے بہتر ہوا کرتے ہیں۔ کو حدیث میں ہے نا انا للہ اہلینا ہم اہل القرآن، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے کچھ اہل ہیں۔ اب گھر والوں سے مراد اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ شان سنیے گا، شان بتا رہا ہوں، حدیث کو مجھے بعد میں پڑھنا تھا لیکن یہ سوال، یہ ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ حالانکہ ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، لیکن ان بندوں کا کمال دیکھیں۔ حدیث پاک ہے انا للہ عبادا اختصهم اللہ تبارک و تعالی فی قضاء الحوائج فیفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ۔ بھئی ترجمے پہ غور کیجئے گا، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے خاص فرما دیا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ سر ہلائیں گے، زبان ہلائیے بھائی۔ ہاں کیا کہا؟ اب ظاہر سی بات ہے جہاں ضرورت پوری ہوگی آدمی وہاں جائے گا۔ فَيَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي الْحَوَائِجِ، تو لوگ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عذاب کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا ولی افضل کے کعبہ، آپ نے فرمایا ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل۔ اونچا بولو محبت سے، ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل۔ اب اعلیٰ حضرت جیسی ذات کہ جو پانی کی قسمیں نکالے تو پانی پانی ہو جائے، جو زمین کی قسمیں نکالے تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ اعلیٰ حضرت اتنی بڑی بات بغیر دلیل کے کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث ذکر فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے، اور حدیث کو جس کتاب میں ذکر کیا گیا اس کا نام ہے ابن ماجہ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ صحاح ستہ میں ایک حدیث کی کتاب ہے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کب فرماتے ہیں؟ پہلے کیفیت سنیے گا۔ عن عبداللہ ابن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یطوف بالکعبہ فیقول ما اطیبکی واطیب ریحکی ما اعظمکی واعظم شانکی والذی نفس محمد بیدی لحرمت دم المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من۔ سرور کائنات کے صحابی کہتے ہیں ایک دن میرے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے میرے سرکار کعبے سے باتیں کرنے لگے۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جب اعلیٰ حضرت کے نام پر ان کے ولایت پر کوئی اعتراض کرتا ہے ہمارے یو پی میں، تو میں کہتا ہوں پگلو، اعلیٰ حضرت کی ولایت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، غور سے سن تو رضا۔ میں نے کہا تمہارے خاندان سے کتنے لوگ جاتے ہیں، کبھی کعبے کی آواز سنی ہے؟ کوئی کہے گا یہ تو تخیل ہے۔ میں نے کہا یہ تخیل پیش کرنے والا امام احمد رضا خان ہے، جہاں تخیل بھی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، ہماری طرح نہیں
کہ رات بھر آرام سے اے سی میں سو رہے ہیں اور صبح کو کلام لکھ رہے ہیں, رات کو نیند آتی نہیں, کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نہیں, یہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کی کیفیت جیسی ہوتی ہے ویسی بیان کرتے. اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا. بات سمجھ گئے نا؟ توجہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے سرکار علیہ السلام عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے حضور کعبے سے بات کرنے لگے, اور کعبے سے بات کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں بھئی 11:10 ہو گئے, شریف بھائی شرافت سے بتائیے کتنے وقت تک گفتگو کرنا ہے. شریف بھائی کو شرافت کی بولی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے, وہ سیدھے ہی چلے جا رہے ہیں. 20 منٹ اور بولنا ہے. اچھا آپ آدمی ہے 24 گھنٹے میں فرائض و واجبات کی رکعتیں بھی 20 ہیں اور تراویح بھی 20 ہے. بھئی ہم لوگ تو 20 تراویح پڑھتے ہیں, اس لیے 20 منٹ گفتگو اور سن لیتے. توجہ ہے آپ کی, غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا سرکار نے خانہ کعبہ سے بات شروع کی اور کہنے لگے ما اطیبہ کی. یہاں مؤنثی استعمال کیا, حدیث میں یہی الفاظ ہے, کوئی ٹینشن میں نہ پڑے. الکعبہ چونکہ یہ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے, اس لیے آقا السلام خطاب فرما رہے ہیں. آقا کیا فرماتے ہیں؟ ما اطیبہ کی, یہ فعل تعجب ہے. کہا تیری تو بڑا اچھا ہے. وہ اطیبہ ریحہ پیاری ہے. ما اعظمہ کی, تو بڑی عظمت والا ہے. وہ اعظمہ شانہ کی والی ہے. پہلے سرکار نے کعبے کو اچھا کہا, کعبے کی خوشبو اچھی بتائی, کعبے کی شان بیان کی, لیکن اس کے بعد کہا محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں اپنے رب کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں اللہ والے کی شان, مومن کامل کا وقار اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر کہا ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب اچھا ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی شرح کرتے کرتے گفتگو کا ٹائم پورا ہو جائے. اللہ والوں کا کمال یہ ہے کہ لئن سألنی لأعطینہ. توجہ ہے, حدیث قدسی ہے, میں نے سارے الفاظ چھوڑ دیے. اگر پڑھوں گا تو متن میں وقت لگے گا, لیکن صرف تبرک کی نیت سے پڑھ دیتا ہوں. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب ما تقرب عبدی الی بالشیء احب الی مما افترضت علی ولا یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. سرور کائنات فرماتے ہیں, بس اخیر جملے کو لے رہا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا رب کہتا ہے اگر میرا ولی مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور عطا کر دیا کرتا ہوں. ابھی حدیث میں نے پڑھی تھی, اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے خاص کیا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ہے. ہم کچوچا مقدسہ جاتے ہیں, ضرورت پوری ہو رہی ہے. کیا ضرورت؟ آج سے بھی خلل ہے, کچوچا مقدسہ چلے جائیے, آپ کو آرام مل جائے. اسی طریقے سے اگر آپ کو جسمانی بیماری ہے آپ چلے جائیے رحمت آباد, ضرورت پوری کر دی جائے گی. انہی ضرورتوں کو ہم بدلتے ہیں, اسی ضرورتوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں. ضرورتیں الگ الگ ہیں, زمانہ ستا رہا ہے, صبر ہے, صابر پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ. نظام پانی کی ضرورت ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ. مرشد سے کیسی عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیسے بارگاہ کا حاضر باش ہونا چاہیے یہ سیکھنا ہے. سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اور اگر آپ کو اپنے عقیدے کا تحفظ چاہیے تو بریلی کے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں چلے جاؤ. کوئی کہتا ہے جب مسلک کی نسبت آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی طرف ہی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کل بھی جواب دیا تھا, آج بھی جواب دے رہے ہیں. ضرورتیں الگ الگ ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر آسیب ہوگا ہم کچوچا بھیجیں گے, صبر کی تلقین ہوگی ہم کلیئر بھیجیں گے. نظام چاہیے دہلی بھیجیں گے. مرشد کے بارگاہ کا ادب و احترام سیکھنا ہو
دہلی نصیرالدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں بھیجیں گے، لیکن جب عقیدے کے تحفظ کی بات آئے گی ہم بریلی کے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں بھیجیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو الگ الگ کاموں کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت تو اس میں چڑھنے کی بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کیوں بلایا مجھے یو پی سے؟ سبحان اللہ۔ کیا ضرورت تھی بلانے کی بھائی؟ تقریری تو کرنا ہے، کوئی بھی کر دیتا۔ ارے بولو نا یار، سب کی خدمتیں الگ رکھی ہیں، رکھی ہیں کہ نہیں رکھی ہیں؟ سید صاحب آئے ہیں، کیا آپ کے میسور اور گرد و نواح میں نعت پڑھنے والے نہیں ہیں؟ سید عرفان میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ خدمت ان کے حصے میں تھی، ان کو بلا لیا، تو اس پہ چڑھنے کی کیا بات ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ سرکار نے کہا، رب کہتا ہے لئن سالنی لأعطینہ، ولیوں کی بارگاہ میں اسی نیت سے جایا کر۔ کس نیت سے؟ کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، لیکن ان سے کہیں گے، یہ زبان کھولیں گے دعا قبول ہو۔ ذمہ داری اللہ نے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تم مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں۔ لئن سالنی لأعطینہ، مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کیا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو اتنا کھول دیتا ہے کہ مرید کہیں سے بھی مانگے یہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور کرم بھی فرماتے۔ امام عبد الوہاب شارانی نے تو حد کر دی، آپ نے فرمایا کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ فی قبرہ ویاخذ یدہ فی الشدائد، فرمایا جو رسول نبی اور ولی کے دامن سے جڑا ہے تو یہ حضرات اولیاء حضرات انبیاء اس کی قبر میں آتے بھی ہیں، سختیوں میں اس کا ہاتھ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار مطلب کی بات کہی تھی میں نے، لیکن محترم ہمارے خاموشی رہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اب کیا کیا جائے؟ اب اگلی بار جب ممبر لگاؤں گا نا، ممبر پہ تقریر کرنے آؤں گا، کرسی بالکل پیچھے ان سارے علماء کو اپنی طرف متوجہ کر کے بٹھا، ہے نا؟ ہاں، تاکہ پھر مجھے یہ کہنا کہ یہ نہ کہنا پڑے ایک دو گھوٹ شرابے لبے گفتار سہی، نہ ملا آنکھ مگر ہم سے ذرا بات تو کر، ہے نا؟ کسی نے کہا تھا ادھر چلمن سے تم جھانکو ادھر چلمن سے ہم جھانکے، لگا دو آنکھ چلمن میں، نہ تم جھانکو نہ ہم جھانکے۔ بہرحال توجہ فرمائیے گا، ہاں عشق مجازی کی طرف لے کر کے مت جائیے گا، حالانکہ عشق مجازی کبھی کبھی عشق حقیقی کا سبب بھی بنا ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہے تو رسالہ قشیریہ کا مطالعہ کر لیں، بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، ولی کی آنکھوں کو اللہ کھول دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ۔ آج تک آپ نے اجمیر والی کی کھڑاؤ سنی ہوگی، میں دوسرے بزرگ کی بھی کھڑاؤ بتا دیتا ہوں۔ کھڑاؤ سمجھتے ہو نا، جو لکڑی کی چپل ہوا کرتی تھی، اس کو حضرات اولیاء پہنا کرتے تھے۔ غور فرمائیے گا، حضرت سرکار سیدنا شمس الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن یہ تشریف فرماتے اپنے کمرے کے اندر، ان کا مرید ان کو وضو کروا رہا تھا، اچانک حضرت سرکار سیدنا شمس الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر سے کھڑاؤ نکالی اور اس کو اس طریقے سے آسمان کی طرف اڑا دیا، اور یوں اڑایا چھت پوری بند ہے، کہیں سے چھت کھلی نہیں ہے، کوئی روشن دان کھلا نہیں ہے، لیکن چپل غائب ہو جاتی ہے۔ آپ نے دوسری کھڑاؤ نکالی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور اپنے مرید کو دے دی، فرمایا جب پہلی والی مل جائے تو اس کو اس کے ساتھ میں لے لینا۔ وہ کہتا ہے ایک مہینہ گیا، 2 مہینہ گزرا، تقریباً 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے ملک شام سے، آ کر کے سلام عرض کرتا ہے، ساتھ میں تحفے تحائف ہے اور کھڑاؤ بھی لے کر کے آیا ہے۔ پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں رہنے والا ملک شام کا ہوں، یہ کھڑاؤ تیرے پاس کیسے آئی؟ کہا سرکار سیدنا شمس الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنا ہے۔ کہا اچھا، لیکن بتا تو صحیح یہ کیا لے کر کے آیا ہے، کیوں لایا ہے؟ کہنے لگا 1 سال پہلے میں جنگل سے گزر رہا تھا، ایک دشمن آتا ہے، آنے کے بعد میرے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، قریب تھا کہ میرا گلا کاٹ کر مجھے تہس نہس کر دے، موت کے گھات اتار دے۔ میں نے
نے اس وقت اپنے مرشد سرکار سیدنا شمس الدین حنفی کو پکارا اور میں نے کہا یا شمس الدین حنفی ادرکنی اغثنی. فرمایا اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں, ایک کھڑاؤ آتی ہے اور اسی دشمن کے چاند پہ دور سے پڑتی ہے, وہ بے ہوش ہو کے میرے سینے سے نیچے گر جاتا ہے. اس طرح اللہ نے میری جان کو بچا لیا ہے. ان بدعقیدہ لوگوں سے کہو جو اللہ والوں کو اور سرکار کو بے اختیار مانتے ہیں, معاذ اللہ, ان سے کہنا جب اللہ والوں کی کھڑاؤں میں اتنی طاقت ہے تو ان کے جسم لاز اور ان کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی. اور جب ہی نبی کے امت کے حضرات اولیاء کی طاقتوں کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو سمالا کہتا ہے, اسی لیے تو سمالا کہتا ہے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. بہت سارے واقعات اس پر سنائے جا سکتے ہیں, لئن سالنی لأوتی اللہ پہ, لیکن میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جن کا تعلق ہے کرناٹک کی سرزمین سے, اور میں بھی شاید کرناٹک میں ہی تقریر کر رہا ہوں. حضرت سرکار سیدنا شیربش اہل سنت جب مرتضی حسن دربھنگی سے مناظرہ کرتے تو آپ اتنا بولتے, مرتضی حسن در بھنگی صاحب. ہمارے یہاں بھنگی جانتے ہیں آپ کس کو بولتے ہیں؟ آپ کیا بھی بولتے ہوں گے, جو ٹوائلٹ صاف کرتا ہے, گلی کوچوں کے نالے صاف کرتا ہے, گندگی صاف کرتا ہے. تو دربھنگا ایک جگہ ہے بہار میں, تو حضرت شیربش اہل سنت رک جاتے, بولے در بھنگی صاحب. یہ بہت اچھی انداز میں ہجو ہے, توہین کی توہین ہو گئی اور سامنے والے کو پتا بھی نہیں چلا. ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس پہ آپ کو مسکرانا چاہیے, تو آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں مجھے. عجیب معاملہ, الٹی چال چلتے ہیں, دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک آخری پوائنٹ پیش کر رہا ہوں, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا. موبائل جیب میں رکھ بیٹا, ویڈیو نہ بنا, ہماری نظریں بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں, ہے نا. ہاں, اپنے دماغ میں بٹھا لے ہمیں, تاکہ آگے چل کے ہم رہیں یا نہ رہیں تجھے بچپن کی باتیں یاد آئیں کہ کوئی مولوی ہمیں دین سکھا کے گیا تھا. توجہ ہے؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے, اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی تو حنفی تھے. خواجہ قطب الدین جیسی, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا علم آج کے ان غیر مقلدوں میں ہے. نہ پدو کے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. ہم نے کہا سن, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ذات جب امام اعظم کی مقلد ہے تو ہم امام اعظم کے مقلد کیوں نہیں ہوں گے؟ تقلید میرا عنوان نہیں ہے, مگر ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کی گاڑی میں پنچر ہو گیا, کہاں جاتے ہو؟ مسجد اعظم کے امام صاحب کے پاس آتے ہو, حضرت میری گاڑی میں پنچر ہو گیا. نہ, منصب ہے ہی نہیں وہ. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی طریقے سے اگر آپ کی فور ویلر خراب ہو گئی, اس کا انجن کام کرنا چھوڑ گیا, تو مفتی سجاد الرحمان صاحب سے کہو گے حضرت, وہ کہیں گا عجیب پاگل آدمی ہے, تو دیکھا گاڑی کو ہاتھ لگاتے ہوئے سنبھالنے کی نیت سے کہ نہیں حضرت. اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ڈائل کر رہے ہیں آپ. کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے ہم جائیں گے پنچر والی کی دکان پہ. ہم نے کہا اس سے پوچھو تو ماں کے پیٹ سے پنچر صحیح کرتا ہوا پیدا ہوا؟ کہے گا نہیں, میں تو اپنے استاد کے پاس 2-3 سال رہا تھا, تب مجھے ٹیوب میں پنچر جوڑنے کا طریقہ ملا. ہم نے کہا جب چھوٹی سی گاڑی اور سائیکل کا جوڑنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو دین سیکھنے کے لیے امام اعظم ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ بات سمجھ گئے آپ؟ ہاں, اس لیے تقلید مت چھوڑیے گا, اور نہ سنیت چھوڑیے گا, نہ بریلویت چھوڑیے گا, نام نہاد مولائیت کو ہاتھ مت لگائیے گا. سچے حقیقی سنی بنیے گا, اسی میں مولا کائنات کی محبت بھی آ جائے گی. سمجھ رہے ہو آپ؟ اب میں جملہ سناؤں گا نا تو پھر یہاں کے نام نہاد مولائیوں کو پھر آگ لگے گی, جو چند دن پہلے لگا کے گیا تھا. تو میرے ایک جملے پہ لوگوں نے کہا اس نے ایسا بول دیا,
ارے بھئی تم لوگ کہاں جانتے ہو عاقل و بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ محمل حسن تلاش کیا جائے؟ تم نے کبھی مدرسہ پڑھا ہو تو سمجھ میں آئے، یہ اصول تمہیں کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ مفتی صاحب قبلہ کے پاس پہنچ گئے، سوچ رہے تھے کوئی فتویٰ یہ دے دیں گے آپس میں ہو جائے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے، پڑھے لکھے لوگ آدمی کے پاس آئے کے پاس تھوڑی آئے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب سنو میں آگ لگا لیتا ہوں۔ حضرت سرکار سیدنا خواجہ بنگال کے اعتبار سے، تقلید کے اعتبار سے کون تھے؟ حنفی، اور عقیدے کے اعتبار تھے سنی۔ بولو یار، ابھی تو میں نے اپنے کشکول کا ایک تھوڑا سا حصہ نکالا ہے، اب لگے گی آگ۔ حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ملفوظات، سینگ جو آپ نے بولا فرمایا، اس کو ملفوظ بولتے ہیں عربی میں، اور وہ ملفوظ جب کامیاب ہو، اس کے اندر الفاظ کم ہو، معنی بہت زیادہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں جوامع الکلم۔ کیا بولتے ہیں؟ جامع، یعنی ایک جملہ بول کر یوں کہیے کہ کوزے کے اندر سمندر کو سمیٹ لینا۔ آگ لگ گئی نام نہاد مولائیوں کے۔ اگر یہ پڑھ لیں گے، اور اب پڑھا نہیں ہے تو سنیں، حضرت خواجہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانان رائی قدر باید دانست کہ اولہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم باقی العشرۃ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ گئے؟ اور افسوس ہے ہمارے ان پڑھے لکھے لوگوں پر کہ اگر گستاخی کہیں ہوتی رہے ابو بکر کی، گستاخی ہوتی رہے حضرت امیر معاویہ کی، تو کہتے ہم نہیں بول سکتے۔ وہ کہ فلاں عالم تو بول رہا، وہ علاقے کا ہے، وہ بول سکتا ہے۔ میں نے کہا اسلام پھر علاقے کے ساتھ سمٹ گیا؟ آپ اپنے علاقے میں ہوگے تو عقیدے کا اظہار کرو گے، اور اپنے علاقے سے الگ ہوگے تو اظہار عقیدہ نہیں کرو گے۔ لعنت ہے ایسی فکر پر۔ سچی فکر یہ ہے، کہیں بھی رہو بباگے دہل یہ کہو میں سنی ہوں، سنی کا عقیدہ یہ ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے 2-4 دن کی زندگی ہے، باقی کامیاب زندگی وہی ہے جو عقیدے کے ساتھ جائے اور یہ کہتے ہوئے جائے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے جائے۔ ترجمہ سنیے گا، کس کا قول ہے؟ بولو یار، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا۔ اب گیسو دراز پہ تفصیل نہیں کروں گا، وقت بھی نہیں ہے نا۔ اور کسی نے کہا تھا تاج محل دیکھو نہ دیکھو لیکن موقع محل دیکھو، تو موقع محل بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب بھائی کو نیند آ گئی، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجیے کون جنت کا حقدار ہے۔ کیا کہا؟ مسلمانان رائی قدر باید دانست، مسلمانوں کو اس حد تک جان لینا چاہیے، اور چاہیے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کمپلسری، ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ کیا جاننا چاہیے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم کے صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا مقام عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا علی کا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ بھونکنے والے خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر نام لیتے ہیں، یا اولی کے خاندان میں اگر رافضیت کو پھیلا رہے ہیں، اجمیر والے رافضیوں سے تعلقات ہے، تو یہ پیغام شہزاد کا سنیں، تم سر پٹکتے رہو، خود کو بندہ نوازی کہتے رہو، خود کو یہ کہتے رہو کہ خواجہ بندہ نواز کا ہمارے پاس فیضان ہے، تمہارے پاس کبھی نہیں ہو سکتا۔ فیضان کہنے سے نہیں ملتا ہے، فیضان ماننے سے ملا کرتا ہے۔ ہم اگر سے یو پی بریلی میں رہتے ہیں، تم اگر سے خواجہ بندہ نواز کے در پہ روز حاضری دیتے رہو، کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ فیضان کا تعلق قریب ہونے سے نہیں ہوتا، محبت اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہوا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر مسجد نبوی شریف کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امام اگر نماز بھی پڑھاتا ہے لیکن عقیدہ خراب ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر بریلی میں رہ
کہہ کر امام احمد رضا خان اچھا عقیدہ رکھ کے کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب لا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو زمانے کو کہنا پڑتا ہے جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے ہمت اعلی حضرت پلا کو سلام. اور زمانے میں پھیلی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. سمجھ گئے؟ اس لیے خواجہ بندہ نواز کا یہ پیغام لے کر جاؤ. ہم سنی ہیں اور سنیوں کے یہاں پہلا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ میں. جلدی بولو. اور صحابہ ہی نہیں نبی اور رسولوں کو چھوڑ کر افضل البشر انسانوں میں سب سے بڑا مقام. بات تو پوری ہو گئی. لیکن سوال اٹھاتے ہیں بولے ابو بکر صدیق اکبر تو سرکار علیہ السلام کے خاندان کے بھی نہیں. حضرت علی تو حضور کے خاندان کے ہیں. حضور علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. ان کے بیٹوں نے قربانیاں دی ہیں جہاں کربلا شریف میں ان کے نکاح میں خاتون جنت سیدتو نساء اہل الجنہ. اتنی رشتہ داریاں اتنے تعلقات. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اتنے مراتب کے ہوتے ہوئے ان سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ میں نے کیوں تمہارے باپ کی شریعت ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر کے فیصلے کر رہے ہو؟ بولو. خود حضرت علی کو پتا نہیں تھا کہ میرے اتنے مناصب اور مراتب ہیں تو میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر لوں؟ ارے بولو نا یار, کچھ بولو. میں نے کہا حضرت علی سے پوچھ. حضرت علی کہتے ہیں فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی دنیانا اخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقوام الدین ولم یختلف علیہ منا اسلام فبایانا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث لمبی ہے لیکن میں نے ایک حصہ پڑھا ہے اس کا. سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت علی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب حضور کا انتقال ہو گیا نا تو ہم نے سوچا کہ خلیفہ کس کو بنائیں. جلدی بولو جلدی بولو. چشمہ کام کر رہا ہے, صاف نظر آ رہے ہو. ہاں تو جب صاف نظر آ رہے ہو تو اٹھ کے جانے نہیں دوں گا. اگر چشمہ گڑبڑ ہوتا تو پھر کہیں بھی نکل جاتے. نہ چشمہ گڑبڑ ہے نہ چشم گڑبڑ ہے اور نہ ہی نور چشم گڑبڑ ہے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتا ہوں. غور فرمائیے. حضرت علی کہتے ہم نے غور کیا. کیا غور کیا؟ کہ ہم خلیفہ کس کو بنائیں. صرف 2 منٹ اوپر ہوئے, 11:30 تک کہا تھا. 1-2 منٹ میں بات مکمل ہو رہی ہے. اگر کہیں تو کر دوں ورنہ رہنے دیجیے. نہیں 2 منٹ زیادہ ہو گئے. شوگر کی دوائی بھی کھانا ہے, جس کو ہے اس کو کھانا ہے نا. کسی کو شوگر کی دوائی کھانا ہے, کسی کو شوگر کھانا ہے, کوئی میٹھا کھانا ہے. کر دوں بات پوری؟ غور فرمائیں. آپ کہتے ہیں ہم نے سوچا خلیفہ کس کو بنایا جائے. تو کہنے لگے ہم نے غور کیا غور کیا غور کیا. تو غور کرتے کرتے حضرت علی کا ایک جملہ آیا کہ جب نماز کا وقت آتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فیاتیہ المؤذن فیوزنہ بالصلاۃ فیقول علیہ الصلاۃ والسلام مروا ابا بکر لیصلی بالناس وہو یری مکانی وہو یری مکانی وہو یری مکانی. میں نے 3 جگہ سے اٹھا کے جملہ بول دیا. اب حدیث کو تفصیلی طور پہ پڑھ لیجیے گا. غایۃ التحقیق فی امامۃ العلی والصدیق نامی رسالے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں ذرا غور کرنا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں ہم نے غور کیا. اب غور کیا تو ایویڈنس ملے, دلائل ملے, اصول ملے, اشارے ملے, کنائے ملے, اصول و ضوابط ملے. حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں جب سرکار مرض وصال میں تھے اپنے حجرے میں آرام فرما ہوتے, مؤذن آ کے خبر کرتا سرکار نماز کا وقت ہو گیا ہے, حضور نماز پڑھا دے. سرکار کہتے ابو بکر سے جا کر کہو نماز پڑھائے. یہ جملہ تو سبحان اللہ والا ہے, مگر اس سے بڑا ہے, بڑی حیرت کی بات. مثال دیکھ کے سمجھا رہا ہوں. اب میں اور کسی مولانا صاحب کا نام یاد نہیں. چلو مسجد امام اعظم کے, مسجد اعظم صاحب کے جو ہیں امام صاحب, مسجد اعظم کے امام صاحب کون ہیں؟ آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان. اچھا چلو.
मौलाना सलमान साहब बैठे हैं, ठीक है, मौलाना सलमान साहब बैठे हैं। अब इनके पास जबरदस्त खाना आया, ये खाने लगे, हम सामने से गुजर गए। भाई जो पीछे बैठे हैं वो भी सुने यार, शराफत के साथ सुनो भाई, हाँ ध्यान से मेरी बात को, मेरी मिसाल कोई ख़राब नहीं होती है, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब के सदक़े में मुझे इल्मुल अमसाल भी अल्लाह ने अता फरमाया। जिन्होंने अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमा को सुना होगा वो जानते होंगे कि वो मिसालों के ज़रिए अपनी बातों को जहन में बिठा दिया करते। मैंने देखा तो नहीं लेकिन तारीख पढ़ी है, और जिन शख्सियात से मैं मुतासिर हूँ उनमें अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी भी हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त तो आएगा, साल 2 साल अभी नहीं बता रहा हूँ, आने साल 2 साल के अंदर अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी का जो ख्वाब था उसको शहजाद पूरा करेगा इंशाअल्लाह। क्या ख्वाब था वो बाद में बताऊंगा, हो जाए इंशाअल्लाह, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे कायद की क़यादत में काम क्या क्या हो रहे हैं। बात समझ गए ना? हाँ गौर फरमाइएगा। मैं अर्ज कर रहा था खाना शानदार रखा है, उसके बाद अल्लामा सज्जादुर रहमान साहब ने भी खा लिया। मैं सामने से गुजरा, हमारे मेज़बान जो बैठे थे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उसके बाद हमारे एक भाई मिले, सैयद इरफान साहब मिले, कहा हज़रत खाना बड़ा लजीज था, आपने खाया कि नहीं खाया? तो मैं क्या शिकवा करूंगा, मैं यही तो कहूंगा किसी ने कहा ही नहीं, यही तो बोलूंगा ना भाई, यही तो बोलूंगा। भाई पीछे पीछे हार को ना देखो यार, वरना खुद हार जाओगे, बेहार हो जाओ। ये हार भी बड़ा अजीब है, हमेशा जीते हुए के गले में पड़ता है, खुद हार है और लगाया जाता है जीते हुए के गले में। बारह मैंने कहा मुझसे कहा ही नहीं तो मैं जाता कैसे? इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई, उस खाने के लिए मेजबान ने खास किया था इन हजरात को और उस खुसूसियत से मुझे बाहर कर दिया था बिला तशबीह व तमसील। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए सरकार कहते हैं मुरू अबा बकरिन लियुसल्ली बिन्नासी, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए, लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत अली कहते हैं वह हुआ यरा मकानी, सरकार को पता होता था अली भी यहां मौजूद है, फिर भी सरकार अली से नहीं कहते अबू बकर से कह रहे हैं। समझे आप? का मैंने गौर किया भाई, इतनी अलामतें, इतनी निशानियां, इतने दलाइल पाए, तो हमने कहा क्या किया? बोले हमने उसी को अपनी खिलाफत के लिए चुन लिया जिसको मुस्तफा ने नमाज के लिए चुन लिया था, है ना? और कहा कि नमाज फ़कानत सलात अज़ीम अल इस्लाम, अरे नमाज तो इस्लाम की अजमत है, दीन का सुतून है। फरमाया जब इतनी बड़ी चीज के लिए सरकार ने अबू बकर को चुना तो खिलाफत हम किसी और के हाथ में कैसे दे देते? अब एक आता है बयाते बनी सकीफा ना, तो कहा इसके नाम से एतराज करते हैं, बोले हजरत अली ने खिलाफत कबूल करने में शशोपन किया था, देर की थी, वो देना ये चाहते हैं कि इख्तिलाफ किया था। हजरत अली का जुमला है लम यख्तलिफ अलैहि मिल्ला इस्लाम, फरमाया पूरे सहाबा में 2 आदमी भी ऐसे नहीं मिलते थे जो अबू बकर की खिलाफत में इख्तिलाफ करें। तो हमने क्या किया? बोले फबायाना अबा बकर, तो हमने बगैर किसी हुज्जत के और बगैर किसी शशुबन के अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली, क्योंकि जिसको सरकार ने नमाजों के लिए पसंद किया था उसको हमने अपनी खिलाफत के लिए पसंद कर लिया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बुजुर्गों की रविश पर कायम रखे और इसी पर जिंदा ताबिंदा रखे। और अहले इल्म से अर्ज करूंगा कभी भी ज़रूरत आए बदअकीदा अपनी अगर आंख उठाता है तो उसकी आंख को इल्मी अंदाज में फोड़ने की कोशिश करे, कभी फिक्र ना करे कहाँ इमामत रहेगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, एक बार भरोसा करिए तो सही, अमली तौर पर एतिकादन तो आपको अल्लाह की आयत पर और उसके फरमान पर यकीन है, लेकिन अमली तौर पे कीजिए और कोई फिक्र मत कीजिए, कोई मुतवल्ली हो कोई हो, हक बोलते जाइए। शहजाद को देखिए, बरेली की निस्बत आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, ये कोई मेरे चेहरे पे किसी ने चांद नहीं देखा है, मगर हिंदुस्तान में तकरीबन 150 दिन 360 दिनों में 150 दिन बदअकीदों का रद्द करता हूँ। इतने जलसे आते हैं कि दे नहीं पाता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है हक की बोल
बोली बोलते रहो, रब कदीर रिस्क के दरवाजे खोलता चला जाएगा। लोग कहते थे जनाजे में आएगा कौन, मगर 2018 के जनाजे ने बता दिया हक बोलते रहो, हक बोलना, हक बोलना, हक बोलना, हक बोलना तुम्हारा काम है। जनाजा मुकम्मल होने दे, हक बोलना तुम्हारा काम है और पब्लिक को लाकर जनाजे में खड़ा कर देना हमारी कुदरत का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।